بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تھری وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو گھر کو تباہ کر دینے والے پرندوں اور جانوروں کا بتائیں گے جو کہ آپ کے گھر میں بے برکتی، منوسیت، تباہی اور بربادی کو لے کر آتے ہیں۔ ناظرین، ان کی وجہ سے گھر میں رزق کی تنگی آتی ہے، تو کیسے آپ نے ان سے بچ سکتے ہیں، آپ کو اسلامی طریقہ بھی بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر سے لال رنگ کی چونٹیاں نکلتی ہیں تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے گھر میں اور کام میں مشکلات آئیں گی، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ لیکن گھر سے کالے رنگ کی چونٹیوں کا نکلنا مبارک مانا جاتا ہے، بلکہ اگر آپ کے گھر سے زیادہ تعداد میں کالے رنگ کی چونٹیاں نکلتی ہیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، جس گھر میں 2 سال سے زیادہ عرصے سے رات کی رانی کا پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں سانپ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ سانپ رات کی رانی کی خوشبو کا دیوانہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح پریوں کو بھی رات کی رانی کے پودے کی خوشبو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، اور جس گھر میں رات کی رانی کا پودا ہوتا ہے اکثر اوقات اس گھر میں پریاں چکر لگا کر جاتی ہیں۔ ناظرین، گھر میں پریوں کا چکر لگا کے جانا مبارک مانا جاتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں بیر کا درخت ہو وہاں سایہ ہوتا ہے۔ گھر کی لڑکیوں کو 12 بجے کے بعد بیر کے درخت کے آس پاس نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ سایہ ان پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اگر بیر کا یہ درخت کا سایہ کسی لڑکی پر حاوی ہو جائے تو یہ سایہ پوری زندگی اس لڑکی کی شادی نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، اس طرح گھر میں بلی بچا دے اس گھر کے رزق میں اور اس گھر کے دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں پانی کا کنواں موجود ہوتا ہے اس گھر کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، جبکہ گھر میں موجود پانی کے میٹھے کنویں کو بند کر دینا غربت اور محتاجی لے کر آتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں سانپ بچا دے اس گھر پر بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر اکثر آپ کے گھر سے بھی سانپ کے بچے نکلتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ صدقہ دیں اور اللہ تعالی سے توبہ کریں تاکہ آپ کسی بڑی آنے والی مصیبت سے بچ سکیں۔ ناظرین، اسی طرح گھر سے بچھو کا نکلنا بھی گھر پر کسی بڑی آنے والی مصیبت کی نشانی ہوتی ہے۔ گھر کے اندر ٹوٹی ہوئی جوتی پہن کر پھرنا سخت قسم کی غربت لانے کی وجہ بنتا ہے۔ ناظرین، گھر کے اندر یا گھر کی چھت پر کبوتر کا چکر لگانا مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ اگر کوئی کبوتر گھر میں بسیرا بنا کر رہنا شروع ہو جائے تو اس سے بہت مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے چھت پر پرندوں کے لیے پانی اور دانہ وغیرہ ڈالا ہوا ہے اور اکثر کوئی کبوتر آ کر آپ کی چھت سے دانہ کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑی خوشی آنے والی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں بہت زیادہ مکڑیاں ہو جائیں اس گھر میں بہت زیادہ لڑائیاں رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اگر گھر میں جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے لگے ہوں اور ان کو صاف نہ کیا جائے تو گھر میں مکڑیوں کے جالے لگا ہونا رزق میں تنگی لاتا ہے، رزق میں بندش کر دیتا ہے اور غربت لے کر آتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح جس گھر میں کتا موجود ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن ضرورت کے تحت جیسا کہ حفاظت کے لیے گھر میں کتا پالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کتے کے جھوٹے برتن کو، یعنی ایسا برتن جس میں کتا کھانا کھاتا ہے، اس برتن کو بورچی خانے میں رکھنا رزق میں تنگی لے کر آنے کی وجہ بنتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں لال بیگ ہوتے ہیں اس گھر میں مچھر لازمی آتے ہیں۔ اس طرح جن گھروں میں بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اکثر وہاں پیدا ہونے والے بچے یا تو پاگل یا تو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر گھر پر کوئی عورت حاملہ ہو تو کوشش کریں کہ گھر سے لال بیگوں کو ختم کیا جائے یا ان کی تعداد میں کمی لائی جا سکے۔ ناظرین، جس گھر میں باقاعدگی سے پرندوں کو پانی یا دانہ ڈالا جاتا ہے تو اس گھر میں رزق کی ترقی نہیں رکتی، اور اگر رزق کی کوئی اسباب نہ بھی ہو تو غائب سے مدد آ جاتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی موجود ہوتی ہے اس گھر میں دولت نہیں آتی، اس گھر میں رہنے والے لوگوں کا کاروبار نہیں چلتا،
جس میں لگاتار 7 جمعوں تک یعنی لگاتار 7 ہفتے تک ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال ہوتی رہے، اس گھر سے دولت جانا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گھر میں گلاب کا پودا ہونا بے حد مبارک مانا جاتا ہے، اور جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں اچھی اور نیک مخلوقیں آتی ہیں جو کہ اپنے ساتھ برکت اور دولت لے کر آتی ہیں۔ ناظرین، جس گھر میں بہت زیادہ مکھیاں ہوتی ہیں اس گھر میں نہ صرف بیماری آتی ہے بلکہ گندے اثرات بھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح جس گھر میں چھپکلیاں موجود ہوتی ہیں وہاں زہریلے کیڑے نہیں آتے، لیکن گھر والوں کو کوڑ کا مرض اور وبا ہونے کے خطرے تک بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کسی بھی بھوکے کو روٹی کھلانا، کسی کی بھی بھوک دور کرنا بہت ہی افضل صدقہ مانا جاتا ہے، اور جس گھر سے کسی بھوکے کی بھوک مٹتی ہو اس گھر میں بھی برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ کبھی وہاں رزق کی تنگی نہیں آتی، کبھی وہاں اچانک مصیبتیں اور بیماریاں نہیں آتی، اس گھر والوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے جس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ نے صدقہ ہمیشہ مستحق انسان کو دینا ہے یا سفید پوش انسان کی مدد کریں۔ پیارے بہن بھائیو، اگر آپ کے گھر میں بھی یا ان میں سے کوئی پودا، پرندہ یا جانور ہے تو اس گھر سے نکالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کر لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے 40 دن تک آپ کا گھر ہر قسم کی مخلوق کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔